الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف لائق سچ احترام خطیب اسلام مخلصی فی اللہ برادر محترم حضرت علامہ قاری بشیر احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ خطیب اسلام استاذ العلماء برادر عزیز حضرت علامہ محمد عثمان رضوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ برادر عزیز معمار ملت محترم ظفر اقبال صاحب نقیب شہید برادر عزیز محترم محمد عابد خیال صاحب اور دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور معظم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان اور کثیر البرکات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور محترم محمد عدیل صاحب اور محترم راجہ عمر فاروق صاحب محترم راجہ یاسر رزاق صاحب اور شاہ مراد اسلامک یوتھ ونگ کے جملہ کارکنان وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ میں اپنے برادر عزیز محترم محمد تیمور صاحب کبھی شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں حضرت بابا جی شاہ مراد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اس عظیم علمی اور روحانی مرکز پہ حاضر ہو کے آپ حضرات سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کی نعمتوں کا ذکر کیا کریں۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اللہ کی عنایتوں کا ذکر کرو، اللہ کے انعامات کا ذکر کرو۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس کے نتائج اور ثمرات کو بیان کیا کہ جو اس کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہیں، جو اس کے انعامات کا ذکر کرتے ہیں، تو انہیں کیا نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میری نعمتوں کو یاد رکھو، نعمتوں کا ذکر کرو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم نعمتوں کو یاد رکھنے کی وجہ سے ایک ایسے راستے پہ چل پڑو گے کہ جس پر چلنے سے تمہارے دونوں جہان سمر جائیں گا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، اس کی نعمتوں کو یاد رکھا جائے۔ اب قرآن حکیم میں اس ذات نے خود ہی اعلان کیا کہ نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ نعمتیں اتنی ہیں تم گن نہیں سکتے، انکاؤنٹیبل ہیں، گنتی میں نہیں آتی ہیں نعمتیں۔ تو جو گنتی میں نہیں آتی ہیں حکم دیا کہ ان کا ذکر کرو، جو گنتی میں نہیں آتی حکم دیا کہ ان کا ذکر کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جو گنتی میں نہیں آتی وہ ذکر میں کیسے آئیں؟ کہ جس چیز کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، جن چیزوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے انہیں منشن کر سکتے ہیں، جنہیں گن نہیں سکتے ان کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ذکر میں آ گئی تو پھر گنتی میں بھی آ جائیں گے۔ تو ایک طرف اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کا ذکر کرو، اور دوسری طرف بتا رہا ہے کہ نعمتیں گنتی میں نہیں آتی۔ اچھا یہاں رک کے یہ بھی بتائیے کہ وہ نعمتیں جو گنتی میں نہیں آتی وہ اللہ نے کس کو دی ہیں؟ یہ جو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے میری نعمتوں کو، تم گننا چاہو تو تم سے مراد کون ہے؟ ہم سب مراد، انسان مراد ہے۔ فرمایا تم اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ میں حیران ہوتا ہوں جب لوگ تکڑیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر تولنے لگ جاتے ہیں اور بتانے لگ جاتے ہیں کہ اللہ نے محبوب کو اتنا دیا تھا اور اتنا نہیں دیا تھا، یہ دیا تھا اور یہ نہیں دیا تھا۔
اللہ رب العزت بتا رہا نادان حیا کر، اور میں نے یار کے صدقے میں جتنا تجھے دیا وہ گنتی میں نہیں آتا، جو یار کو دیا اسے کون گن سکتا ہے؟ جس کے قدموں کی خیرات گنتی میں نہیں آتی، جو خود اسے دیا اسے کون گن سکتا ہے؟ تو ایک طرف بتایا کہ نعمتیں گنتی سے باہر ہیں، اور دوسری طرف حکم دیا کہ جو گنتی سے باہر ان کا ذکر کرو۔ اب مشکل پیدا ہو گئی کہ اللہ رب العزت کے اس حکم پہ عمل کیسے کیا جائے۔ تو جو علماء کرام ہیں وہ پھر قرآن و سنت کی روشنی میں ایگزیٹ تلاش کرتے ہیں، مخرج نکلنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں کہ گنتی میں نہیں آتی اور حکم ہے کہ ان کا ذکر کرو۔ تو جو گنتی میں نہیں آتی پھر ان کا ذکر کیسے کریں؟ تو امام الانبیاء کے علماء نے فرمایا کہ ہم پھر نعمتیں دیکھتے ہیں، ایک سے ایک بڑی نعمت، تو تلاش کرتے ہیں کوئی ایسی نعمت کہ ہو وہ ایک لیکن اتنی بڑی ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام یہ ہو کہ کرے اس ایک نعمت کا ذکر اور وہ لکھ دے میرے بندے تو نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا۔ اب تلاش کریں گے وہ نعمت کون سی کہ کرے ایک نعمت کا ذکر جو آل ان ون ہو۔ آل ان ون کون سی نعمت؟ تو علماء چند مثالیں دے کر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ امام الانبیاء کے علماء جب بڑی نعمتوں کی تلاش میں نکلے تو ہمیں اپنا وجود بہت بڑی نعمت نظر آیا، اپنا جسم بہت بڑی نعمت، لیکن کھانے کی تمام چیزیں نعمت، لیکن ہم ہیں تو ہم تک پہنچتی ہیں۔ کھانا اس وجود کا تقاضا ہے، پینا اس وجود کا تقاضا ہے، پہننا اس وجود کا تقاضا ہے۔ تو جتنی کھانے کی چیزیں سب نعمت، مگر ہم تک اس لیے پہنچ رہی ہیں کہ ہمارا وجود ہے۔ جتنی پہننے کی چیزیں ہیں سب نعمت، مگر اس لیے ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ ہمارا وجود ہے۔ اب غور کریں جتنی نعمتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ ہمارے وجود کے سبب سے ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ اگر وجود نہ ہوتا، جسم نہ ہوتا، نہ بھوک ہوتی، نہ پیاس ہوتی، نہ سردی گرمی کا احساس ہوتا۔ تو جتنی نعمتیں جب تلاش کیا ان میں بڑی کون سی ہیں، اپنا وجود بہت بڑی نعمت نظر آیا کہ اس کے سبب سے ہر نعمت پہنچ رہی ہے۔ یہاں تک پہنچ گئے نا۔ اب امام الانبیاء کے علماء پھر سوال پیدا ہوا کہ ہر نعمت پہنچ رہی ہے اس وجود کے سبب سے، تو یہ وجود کس کے سبب سے ہے؟ ہمارا یہ وجود کس کے سبب سے؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے ماں باپ کے سبب سے ہے۔ ماں باپ کے سبب سے، ماں باپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے نا اس کی چار علل ہوتی ہیں، چار علتیں ہوتی ہیں، میں صرف دو بیان کر رہا ہوں۔ ایک علت مادی ہوتی ہے، ایک علت فاعلی ہوتی ہے۔ مثلا گھڑا ہوتا ہے نا، گھڑا تو یہ کس چیز سے بنتا ہے؟ مٹی سے۔ تو خود نہیں بنتا مٹی سے، خود بخود نہیں بنتا، اسے بناتا کون ہے؟ کمار۔ کمار مٹی سے گھڑا بناتا ہے۔ تو جو مٹی ہے نا یہ گھڑے کی علت مادی ہے، اور کمار بنانے والا وہ علت فاعلی ہے کہ وہ نہ بناتا تو یہ نہ بنتا، اور مٹی نہ ہوتی تو بناتا کہاں سے؟ بلا تشبیہ بلا مثال۔ امام الانبیاء کے علماء ہم بھی بنے ہیں نا، ہم بھی بنے، یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، یہ عالم اسباب ہے، ہم بھی بنے۔ تو ہمیں کس نے بنایا؟
بولیے اللہ نے، ہمیں اللہ نے بنایا، اور بنایا کس سے؟ ماں باپ سے۔ ہمیں خدا نے ماں باپ سے بنایا، تو بنانے والا اللہ، اور بنایا کس سے؟ ماں باپ سے۔ تو ماں باپ ہماری علت مادی ہیں، اور بنانے والا علت فاعل ہے۔ سمجھ رہے؟ وہ نہ بناتا تو ہم نہ بنتے، ماں باپ نہ ہوتے تو نہ بنتے، تو ان دو کے سبب سے وجود ملا۔ تو اس لیے علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جتنی بندگی کر لو خدا کا حق ادا نہیں ہوتا، جتنی خدمت کر لو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوتا، کہ یہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ ماں باپ کے سبب سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اب بڑھتے چلے جائیں، جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہمارے وجود کے سبب سے، جسم ملا ماں باپ کے سبب سے، اب سوال یہ پیدا ہوا خود ماں باپ کس کے سبب سے؟ ماں باپ کس کے سبب سے؟ پھر وہی جواب، وہ اپنے ماں باپ کے سبب سے۔ اچھا ان کے ماں باپ کس کے سبب سے؟ وہ اپنے ماں باپ کے سبب سے۔ اس سلسلے کو بڑھاتے جاؤ، بات کہاں ختم ہوگی؟ آدم علیہ السلام پر ختم ہو جائے، وہ ابو البشر ہے نا، بشریت کی ابتدا کا وہاں سے ہوئی۔ نعمتیں ملی جسم کے سبب سے، جسم ملا ماں باپ کے سبب سے، ماں باپ آبا و اجداد کے سبب سے، آبا و اجداد حضرت آدم کے سبب سے۔ اب رب سے پوچھتے ہیں مولا بتا آدم کس کے سبب سے ہے؟ اللہ اعلان فرما رہے دنیا والوں سنو، لولا محمد لما خلقت آدم، فرمایا اگر محمد عربی نہ ہوتے تو آدم کو بھی وجود عطا نہ کرتا۔ اگر محمد عربی نہ ہوتے آدم کو بھی وجود عطا نہ کرتا، تو خود آدم بھی حضور کے سبب سے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ امام الانبیاء کے غلاموں حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو ہم سب بنے حضور کے سبب سے ہیں، بنے حضور کے سبب سے ہیں۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں یہ بھی قانون ہے کہ جو شے جس کے سبب سے بنتی ہے نا اسی کے سبب سے بچتی بھی ہے۔ جس کے سبب سے بنتی، تمام نعمتیں بنی مصطفیٰ کے سبب سے ہیں، اور بن کر امام الانبیاء کے غلاموں بٹی بھی مصطفیٰ کے سبب سے ہیں، اور بٹ کر بچی بھی مصطفیٰ کے سبب سے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام بھی نہ ہوتے، اور آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو کوئی انسان نہ ہوتا، اور انسان نہ ہوتے تو یہ دنیا بھی نہ ہوتی۔ سلسلے کو دیکھیے آپ، آگے بڑھتے چلے جائیں، فکر کا تسلسل ٹوٹنے نہ دینا۔ اللہ رب العزت نے یہ دنیا کس کے لیے بنائی؟ بیان کیا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہ زمین اور آسمان، یہ ستاروں کے چلتے کارواں، یہ موسموں کا تغیر و تبدل، یہ رات اور دن کا آنا جانا، حیات و کائنات کے سارے سلسلے، فرمایا یہ ہم نے انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ زمین میں جو کچھ ہے مولا کس کے لیے؟ فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، فرمایا زمین میں جو کچھ ہے انسانوں تمہارے لیے، اور آسمانوں میں فرمایا هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی تمہارے لیے۔ تو یہ دنیا یہ اللہ نے بنائی انسانوں کے لیے، یہ عالم ناسوت ہے۔ اس سے اوپر چلے جائیں نا تو عالم ملکوت، تو یہ انسانوں کی دنیا۔ تو ہم سارے بنے حضور کے سبب سے، اور ہم نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی نہیں۔ اور پھر دنیا کیا ہے؟ دنیا کس کو کہتے ہیں؟
یہ درخت جو ہے نا یہ بھی دنیا ہے، یہ زمین دنیا ہے، پہاڑ دنیا ہے، یہ اناج دنیا ہے، کھانے پینے پہننے کی چیز یہ سب دنیا ہے، ہوا دنیا ہے، یہ آسمان دنیا، دنیا کا آسمان. تو یہ ہر شے اس کو دنیا کہتے ہیں. الگ الگ بولو تو یہ درخت ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ زمین ہے، یہ اناج ہے، اور اکٹھا بولو تو یہی دنیا ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے اگر میں محبوب کو پیدا نہ کرتا تو اس دنیا کو ہی پیدا نہ کرتا. لولا محمد لما خلقت الدنیا، یہ بھی حدیث قدسی، اگر محمد عربی نہ ہوتے یہ دنیا نہ ہوتی. یہ زمین بھی دنیا ہے. جب ہم یہ شعر پڑھتے ہیں نا حکیم الامت کا کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. تو بعض لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ آتی، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کا کیسے گا رہے ہیں؟ زمین کی جتنی چیزیں اگتی ہیں یہ ہم کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں؟ جو کچھ کھاتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے حبیب نہ ہوتا تو زمین بھی نہ ہوتی. پانی بھی دنیا ہے. امام الانبیاء کے غلام اللہ فرماتا ہے حبیب نہ ہوتا تو پانی نہ ہوتا. اور یہ ہوا بھی جس میں سانس لے کے زندہ ہے یہ بھی دنیا ہے. ورنہ اوپر چلے جائیں نا ایک حد پہ جا کے آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، ہوا ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بھی دنیا ہے، ہوا بھی دنیا ہے جس میں سانس لے کے ہم زندہ ہیں. تو اللہ فرماتا ہے حبیب نہ ہوتا تو ہوا بھی نہ ہوتی. تو ہم تو اس جھگڑے میں تھے کہ کھاتے حضور کا صدقہ کیسے ہیں، اور یہ حدیث قدسی بتا رہی ہے تم کھاتے بھی حضور کا صدقہ ہو، پیتے بھی حضور کا صدقہ ہو، اور جس ہوا میں سانس لیتے ہو تم جیتے بھی حضور کا صدقہ ہو. کیونکہ یہ ہوا بھی نہ ہوتی اگر حضور نہ ہوتا. اب یہاں تک پہنچے. اب امام الانبیاء کے غلاموں مجھے بتاؤ کہ ہر ایک شخص کے پاس موبائل ہے، وائرلیس، لا سلکی، تار کوئی نہیں سانتا. آپ کا بھائی امریکہ کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہے، اینڈ آف دی ورلڈ میں بیٹھا ہے، ناروے میں. آپ یہاں سے اس کا نمبر ملاتے ہیں، ایک منٹ نہیں گزرتا آپ سنتے ہیں وہاں بیل بجی ہے، وہ اوکے کرتا ہے، آپ کہتے ہیں السلام علیکم، وہ کہتا ہے وعلیکم السلام. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو سوال یہ ہے کہ آپ کا سلام یہاں سے دنیا کے آخری کونے میں پہنچایا کس نے؟ یہ جنہوں نے سائنس پڑھی ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے، ان سے بھی پوچھ لیں تو وہ بتائیں گے کہ ہوا سے جہان بھرا ہوا ہے، دنیا ہوا سے بھری ہوئی ہے. تو ہماری آواز ہوا کی پشت پہ سفر کرتی ہے. تو ہمارا یہاں سے سلام وہاں کس نے پہنچایا؟ ہوا نے پہنچایا. ہوا پیغام لے گئی بھائی، مشرق میں مغرب میں ہمارا سلام وہاں پہنچایا کس نے؟ ہوا نے. وہ یہ جو تیرے سلام لیے پھرتی ہے یہ تیرے لیے تو بنی نہیں، تجھے تو ہر شے حضور کے صدقے میں ملی. اور تو باس کر رہا ہے کہ مدینے والے کو میرا درود نہیں پہنچتا، سلام نہیں پہنچتا. اللہ فرماتا ہے حیا کر. اور جس کے لیے نہیں بنی ہوا اس کے سلام لیے پھرتی ہے، جس یار کے لیے بنی ہے اس کا کیوں نہیں لے جاتی ہے؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جس محبوب کے لیے ہوائیں بنی ہیں اس کا سلام نہیں لے جاتی. اور میں صرف یہ تو عالم اسباب کی دنیا میں یہ بات سمجھا رہا ہوں. امام الانبیاء کے غلاموں، میرا عقیدہ اس سے بھی اگلا ہے. اللہ کی عزت کی قسم امام الانبیاء ہمارا سلام سننے کے لیے ہوا کے بھی محتاج نہیں ہے. دلیل یہ ہے کیوں محتاج نہیں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ ہوا کے صدقے میں نہیں بنے، ہوا خود رسول کے صدقے میں بنی. تو وہ امتی کا درود سننے کے لیے، سلام سننے کے لیے وہ ہوا کے محتاج بھی نہیں. ان کی سماعتوں کا حال یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے، اور اس کو تمام مکاتب فکر کے علماء نے لکھا اور تسلیم کیا. اور آپ سنتے رہتے ہیں، میں ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں.
امام الانبیاء کے غلاموں، کل قیامت کا دن ہوگا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ، کہ قیامت کے میدان میں تکڑیاں ضرور لگیں گی، ترازو لگیں گے، لوگوں کے عمل تولے جائے گا۔ اور اس میں بھی بعض علماء اور محدثین فرماتے ہیں، یہ سنیں غور سے، کہ کچھ ایسے خوش بخت ترین لوگ ہوں گے جن کے لیے تکڑی بھی نہیں لگے گی۔ سنتے ہیں نا کہ تکڑیاں لگیں گی، عمل تولے جائیں، اور قرآن میں ہے کہ تکڑیاں لگیں، مگر قرآن اور حدیث بتا رہی کچھ ایسے بھی ہیں جن کے لیے تکڑیاں نہیں لگیں گی۔ ایک وہ جو خوش بخت ترین لوگ، ان کے لیے تکڑیاں نہیں لگیں گی، دوسرے وہ جو بدبخت ترین لوگ ہیں ان کے لیے تکڑیاں نہیں لگیں گی۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ دو طبقے کون ہیں؟ ایک خوش بخت ترین، ان کے لیے تکڑیاں نہیں لگیں گی، ترازو میں تول نہیں ہوگی۔ ایک بدبخت ترین لوگ، ان کے لیے تکڑیاں نہیں لگیں گی۔ بدبخت ترین کون؟ کہ جن کے نامہ اعمال میں صرف گناہ ہوں گے، نیکی ہی کوئی نہیں ہوگی، ان کے لیے تکڑیاں نہیں لگیں گی۔ اس لیے کہ تکڑی تو اس لیے رکھنی ہے نا کہ دوسرے پلڑے میں رکھنے والی کوئی شے ہو، تو وہ اتنے بدبخت ہیں ان کے نامہ اعمال میں صرف گناہ ہوں گے، نیکی ہی کوئی نہیں ہوگی۔ تو محدثین فرماتے ہیں ان کے لیے بھی تکڑی نہیں لگے۔ اور دوسرے وہ خوش بخت ترین لوگ کہ جن کے نامہ اعمال میں صرف نیکی ہوگی، گناہ ہی کوئی نہیں ہوگا، ان کے لیے بھی تکڑی نہیں لگے، میں رکھنے والی شاہی کوئی نہیں۔ تو کچھ ہم جیسے ہوں گے جن کے لیے تکڑیاں لگے، اور اللہ کرے کہ وہ بھی نہ لگے، لیکن قرآن کہتا ہے لگیں گی، جن کے گناہ بھی ہوں گے نیکیاں بھی ہوں گی، تکڑیاں لگیں گی۔ حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے عمل تولے جائیں گے نا، فرشتے تول رہے ہوں گے، تو اس کے گناہ بڑھ جائیں گے اور نیکیاں گھٹ جائیں گے۔ فرشتے اسے پکڑ لیں گے اور جکڑ کر نا زنجیروں میں اسے گھسیٹ کر دوزخ لے جا رہے ہیں۔ اب اس کا نصیب کہ تاجدار کائنات کی نظر پڑ جائے گی، اور ایک حدیث میں حضرت آدم علیہ السلام دیکھ لیں گے اور حضور کو عرض کریں گے کہ آپ کے امتی کو، غلام کو لے چلے دوزخ۔ امام الانبیاء دیکھیں گے میرا غلام دوزخ لے چلے، حضور اشارہ فرمائیں گے فرشتوں رک جاؤ، کہاں لے چلے میرے غلام؟ وہ عرض کریں گے آقا ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق، دیے ہوئے ضابطے کے مطابق تکڑی پہ امر توڑ لیے، اس کے گناہ بڑھ گئے، نیکیاں گھٹ گئیں۔ اللہ کا حکم ہے جس کے گناہ بڑھ جائیں دوزخ لے جاؤ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں جنت لے جاؤ۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق چونکہ گناہ زیادہ تھے، ہم اس کو دوزخ لے چلے۔ اب حدیث پاک میں ہے امام الانبیاء فرمائیں گے پھر پلٹو تکڑی پہ، واپس آؤ پھر تکڑی پہ، میں پاس کھڑا ہوتا ہوں، میرے غلام کے عمل پھر تولے جائیں۔ ایمان سے بتائیں کہ فرشتوں کے بارے میں یہ گمان ہو سکتا ہے کہ تولنے میں ڈنڈی ماری ہوگی؟ وہ فرشتے ہوں گے، کوئی پاکستانی دکاندار تو نہیں ہوں گے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے بھی تولنے میں گڑبڑ کی ہوگی؟ مگر امام الانبیاء فرمائیں گے فرشتوں پلٹو تکڑی پر، اس کے عمل پھر تولو۔ یہ اتھارٹی ہے حضور کی، یہ اختیار ہے حضور کی۔ فرشتے عرض کریں گے مولا تیرا حکم تھا عمل تولو، گناہ بڑھ گئے تو دوزخ لے جاؤ، ہم نے اس کے تولے تھے، گناہ بڑھ گئے ہم دوزخ لے جا رہے، تیرا حبیب کہتا ہے تکڑی پہ پھر چلو، مولا کیا کرے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا میری چھوڑو یار کی مانو، کیوں میں نے یار سے وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب قیامت آنے دے، جو تو کہتا جائے گا وہی ہم کرتے جائیں گے۔ پھر تکڑی پہ چل، فرشتے پھر تکڑی پہ، اس کے عمل پھر تولے گئے، نتیجہ وہی نکلا جو فرشتہ نے بتایا تھا۔
گناہ بڑھ گئے، نیکیاں گھٹ گئیں۔ فرشتے عرض کریں گے آقا کیا حکم ہے؟ اب سنیے غور سے، تاجدار کائنات کی کالی کملی سے نہ گورا گورا ہاتھ نکلے گا، اس میں ایک پرچی ہوگی، امام الانبیاء نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، بس وہ ٹکڑا کاغذ کا پرچی رکھنے کی دیر ہوگی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، فرشتے اسے مبارک دیں گے، او تجھے مبارک ہو، تو جہنم جا رہا، کملی والے کی رحمت نے تجھے سنبھال لیا، مبارک ہو تجھے، زنجیریں ٹوٹ گئیں، وہ جنتی ہوا، وہ حضور کے قدموں پہ گرے گا۔ توجہ طلب ہے یہ نقطہ، حضور کے قدموں پہ گرے گا، وہ عرض کرے گا اللہ کے حبیب نیکیوں کے پلڑے میں میرے کچھ سجدے بھی تھے تو ٹکریں بن گئیں، کچھ طواف سمجھے تھے وہ پھیرے نکلے، مجھے میرے طواف نہ بچا سکے، سجدے نہ بچا سکے، زندگی بھر کی ریاضت نہ بچا سکی، آقا میں تو جہنم جا رہا۔ آپ فرمائیے اس پرچی میں کیا تھا؟ جس پرچی نے میرا مقدر آقا کیا تھا؟ اب امام الانبیاء فرمائیں گے حدیث کے لفظ هذه صلاتك التي كنت تصليها علي، او میرے غلام یہ تیرا ہی بھیجا ہوا درود تھا جو میں نے سنبھال رکھا تھا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، من سب نبیان من سب نبیان، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا۔ امام الانبیاء فرمائیں گے میرے غلام یہ تیرا ہی بھیجا ہوا درود تھا جو ہم نے امانت بنا کے رکھا، تو بھول گیا مگر ہم نہیں بھولے، یہ تیری امانت ہم نے لوٹا دی ہے، آج تیری بخشش کا سبب بن گئے۔ یہاں تک بات سمجھ گئے؟ اب مجھے بتاؤ حضور کے غلاموں، زندگی بھر وہ بندہ جو کچھ کرتا رہا فرشتے لکھتے رہے، جو پڑھتا رہا فرشتے لکھتے رہے، اور جو فرشتے لکھتے رہے وہ تکڑی پہ 2 بار تل چکا تھا، یہ درود تلنے میں کیوں نہیں آیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی جو کچھ وہ بندہ پڑھتا رہا زندگی بھر وہ فرشتے لکھتے رہے تھے، جو کرتا رہا فرشتے لکھتے رہے تھے، اور جو لکھتے رہے تھے وہ تکڑی میں 2 بار تل چکا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پرچی میں حضور نے درود سنبھالا تھا یہ پہلے تلنے میں کیوں نہیں آیا؟ 2 بار تل چکا کیوں نہیں آیا؟ اور امام الانبیاء کے غلاموں اس لیے تلنے میں نہیں آیا کہ یہ فرشتوں کے لکھنے میں نہیں آیا، اور اس لیے لکھنے میں نہیں آیا کہ ان کے سننے میں نہیں آیا۔ اور تو کہتا ہے تیرا کملی والے درود نہیں سنتے، نادان، اس حدیث پہ غور کر، تیرے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے وہ بھی جو تیرا درود نہیں سنتے، مدینے والا وہ بھی سن لیتا ہے۔ تو عالم اسباب میں انکار کر رہا ہے، حضور تک درود نہیں جاتا، تیرے سلام ہوا اٹھائے پھرتی ہے، تو جس کے صدقے میں ہوا کو وجود ملا اس کا سلام نہیں پہنچاتی، تجھے معلوم ہی نہیں تاجدار کائنات کی سماعتوں کا حل کیا، تاجدار کائنات کے علم کا حل کیا ہے، تجھے کیا خبر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خبریں رکھتے ہیں؟ امام الانبیاء کے غلاموں، اسی دور کی بات ہے، اسی دور کی بات ہے، تھوڑا سا عرصہ پہلے کی بات ہے۔ امرتسر میں ایک حاجی اسماعیل صاحب رہتے ہیں، انڈیا میں شہر ہے امرتسر، وہ مدینہ پہنچ گئے، اللہ سب کو زیارت نصیب کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں جس ہوٹل پہ ٹھہرا تھا نا وہاں جب بھی میں کھانا کھانے لگتا مدینہ پاک کی ایک بلی آ کے نا پاس بیٹھ جاتی تھی۔ گھروں میں آپ دیکھتے ہیں مرغیاں رکھی ہوں نا، بلیاں ہوں، تو جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو وہ آ جاتی ہیں پاس کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے گا، تو وہ آ کے نا پاس بیٹھ جاتی ہیں۔
تو وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے شہر کی بلی جان کے نا کہ حضور کے شہر کی بلی ہے، تو میں خود کھانا بعد میں کھاتا، اس کی خدمت پہلے کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ ہر روز وہ بلی آگے نا جب بھی کھانا کھانے لگتا ہوٹل میں میرے پاس آگے بیٹھ جاتی۔ کہتے ہیں مدینہ پاک میں نا میرے 3 دن باقی تھے، میں نے کھانا لگایا اور جب کھانے لگا تو حسب معمول بلی آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے نا ٹکڑے بنائے کہ بلی کو ڈالتا، لیکن دل میں سوچنے لگا کہ یہ حضور کے شہر کی بلی ہے اور یہ میرے ساتھ مانوس ہو گئی ہے، میری بیلی بن گئی ہے، ڈرتی نہیں ہے، بھاگتی نہیں، پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے، تو مانوس ہو گئی ہے۔ تو لوگ یہاں سے نا مدینہ پاک کی کئی سوغات لے جاتے ہیں، کئی قسم کھجوریں لے جاتے ہیں مدینہ پاک کی، اور تسبیح لے جاتے ہیں، تو میں کیوں نہ اس بلی کو حضور کے شہر کی نشانی بنا کے ساتھ لے جاؤں، یہ میرے ساتھ گل مل گئی۔ کہتے ہیں دل میں سوچنے لگا کہ میں نا اس بلی کو لے جاؤں گا انڈیا اپنے ساتھ، امرتسر۔ حاجی اسماعیل کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم میں دل میں سوچ رہا تھا کہ بلی کو ساتھ لے جاؤں، میں نے روٹی ڈال لی، بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی۔ مجھے نہیں سمجھ آئی بلی نے کیوں چھوڑا، کچھ نہ کچھ کھا لیتی، لیکن بلی نے ایک لقمہ نہیں کھایا، کھانا چھوڑ کے چلی گئی۔ مجھے نہیں سمجھ آئی، میں کھانا کھا چکا، مسجد نبوی میں اذان ہو گئی، میں ہر نماز مسجد میں پڑھتا تھا، اور نماز کے بعد نہ میرا معمول تھا کہ جالیوں پہ سلام پیش کر کے پھر واپس آتا تھا۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں جب میں حضور کے روضے پہ گیا نا جالیوں پہ سلام پڑھنے نماز کے بعد، تو میں نے دیکھا کہ جالیوں کے ساتھ بلی لگی بیٹھی تھی، پھر بھی نہیں دھیان آیا راز کیا ہے، میں واپس آ گیا۔ اگلا دن آیا، پھر میں گیا، 5 نمازوں پر سلام پڑھا، بلی وہی بیٹھی تھی۔ آخری رات تھی مدینہ پاک میں، تو کہتے ہیں میں نے جب بار بار بلی کو دیکھا نا جالیوں پہ بیٹھی ہے، تو میرے ذہن میں بات آئی کہ اس کا مطلب یہ ہے بلی کی پکی جگہ یہ ہے، اور بھوک لگے تو پھر ہوٹلوں پہ چلی جاتی ہے۔ تو چلو آخری الوداعی سلام پیش کرنے آنا تو ہے حضور کی بارگاہ میں، تو جب آؤں گا نا تو بلی یہیں سے پکڑ کے میں انڈیا ساتھ لے جاؤں۔ وہ کہتے ہیں مدینہ پاک سے میں نے پنجرہ بھی خرید لیا، ایک ٹوکرا خرید لیا بلی کا۔ وہ کہتے ہیں مدینہ میں میری آخری رات تھی، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں جب میں ہوٹل پہ سو گیا، میں تو سو گیا مقدر جاگ اٹھا، آنکھیں بند ہوئی، میں نے دیکھا تاجدار کائنات تشریف لا رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا مجھے حضور کی زیارت ہو رہی تھی، میں آقا کے قدموں پہ گرا، میں نے عرض کی میرے آقا بڑا کرم فرما دیا، اپنا جلوہ دکھا دیا۔ امام الانبیاء فرمانے لگے حاجی اسماعیل تو اس لائق نہیں تھا تجھے دیدار کرایا جا، مگر مجھے آنا پڑا، میں نے عرض کی آقا کیسے تشریف لائے؟ امام الانبیاء نے فرمایا حاجی اسماعیل میں حکم دینے آیا ہوں، خود جا سکتے ہو، میرے مدینے کی بلی نہیں لے جا سکتے ہو۔ حاجی اسماعیل کہتے ہیں میں خواب میں قدموں پہ گرا، میں نے عرض کی اللہ کے حبیب میں نے تو یہ بات ذکر ہی نہیں کی کسی سے، تو دل کی بات تھی، اپنا پروگرام تھا، آقا آپ کو خبر کیسے ہوئی؟ امام الانبیاء فرمانے لگے حاجی اسماعیل آج کی بات نہیں ہے، وہ 3 دن ہو گئے، وہ میری جالیوں سے لپٹ کے رو رہی ہے اور عرض کر رہی ہے مدینے والے مجھے تیرے شہر سے جدا کر رہا ہے، مجھے بھوکا رہنا منظور ہے، مدینے کی جدائی منظور نہیں ہے، آقا میرا گھر لٹنے سے بچا لے۔ امام الانبیاء نے فرمایا 3 دن سے جالیوں سے لپٹ رہی ہے، تو خود جا سکتا ہے، مدینے کی بلی نہیں لے جا سکتا۔ میرے آقا کے غلاموں اور جس کے دروازے پر بلیاں صدا لگائیں وہ انہیں نہیں لٹنے دیتا، اگر اس امت کی بیٹیاں اسے پکاریں گی تو کیوں نہیں خیرات ملے گی، مگر شرط یہ ہے کہ بیٹیاں بیٹیاں بنے تو صحیح، امت کی بیٹیاں رسول کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن تب تک جب رسول کی
شریعت کے سانچے میں ڈلی ہوں، اگر بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر جائیں، آنکھوں کا حیا ختم ہو جائے اور ہاتھ میں ٹچ موبائل ہو اور آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا رہیں، بازار بھی جائیں تو میک اپ کر بن سمر کے غیر محرم لونڈوں سے ویڈیو اور فوٹو بنوائیں، تو پھر بیٹیاں بیٹیاں نہیں رہتی ہیں۔ امام الانبیاء بتا رہے ہیں مدینے کی خیرات آج بھی جاری ہے، میرا فیض بند نہیں ہوا، تیری ڈوریاں کچی ہو گئی ہیں، تو اپنی ڈوریاں پکی کر، پھر دیکھ مدینے سے خیرات کیسے نصیب ہوتی ہے۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں، وہ ویل چیئر پر بیٹھنے والا عاشق رسول جس کی ڈوری پکی تھی، جسے نہ شیلنگ جس کی ڈوری کاٹ سکی، نہ تشدد اس کی ڈوری کاٹ سکا، اس کے کارکنوں کے اٹھتے ہوئے لاشیں اس کی ڈوری نہ کاٹ سکے، وہ جو جیا مصطفیٰ کے لیے اور مرا تو مصطفیٰ کے لیے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، پھر خیرات ملی مدینے سے، دنیا نے دیکھا کہ دھرنے میں بولتا تھا تو امیر المجاہدین لگتا تھا، اور جنازہ اٹھتا ہے تو امیر المومنین لگ رہا تھا۔ نظمی تیرے جانسار، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اس لیے پیغام ہے آقا کے غلاموں، حضور کے در سے جڑ جاؤ اور ایسے گرو حضور کی چوکھٹ پر کہ دنیا کا کوئی لالچ اور کوئی دھمکی تمہیں در رسول سے جدا نہ کر سکے۔ اے تجھ کو سنبھلنا تو ہے، اب وقت سنبھل جا، اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا، غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جان، تو باز ہے بلبل نہیں بستان سے نکل جا۔ اگر حضور سے ڈوریاں مضبوط ہوں، امام الانبیاء کے غلاموں، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے، ڈاکٹر مر جاتے ہیں، انجینئر مر جاتے ہیں، کلاس 1 آفیسر مر جاتے ہیں، یہاں بادشاہ مر جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد میت کی رنگت بدل جاتی ہے، یہاں سے ناک سے خون بہنے لگتا ہے اور پھر روئی ٹھوس دی جاتی ہے، منہ باندھ دیے جاتے ہیں کپڑے سے کہ منہ کھلا ہوتا اور رطوبت نکلتی ہے، جسم لکڑی کی طرح اکڑ جاتا، جسم سے غلاظت بہنے لگ جاتی، بڑے بڑے لوگ مر گئے، آپ یہ حشر دیکھتے ہیں، ناک میں روئی ڈالی جاتی، جسم ناپاک ہونے لگتا، میت اکڑ جاتی، اور وہ عاشق رسول جس کا منشا ہی مصطفیٰ کے لیے جینا اور مرنا، 3 دن تک امیر المجاہدین کی میت پڑی رہی، جسد خاکی 3 دن پڑا رہا، نہ ناک میں روئی ڈالی گئی، نہ منہ باندھا گیا، نہ میت کا رنگ بدلا، اور تیسرے دن کروڑوں دنیا نے دیکھا جب عاشق کا جنازہ اٹھا تو آج بھی اس کا چہرہ گلاب اور موتیے کو شرما رہا تھا۔ اس لیے آواز آ رہی ہے مدینے سے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اس لیے گرو حضور کی چوکھٹ پر اور اپنے تن سے من تک حضور کی شریعت کا رنگ چڑھاؤ، گھر کے ماحول کو اسلام کے سانچے میں ڈالو، بہو بیٹیوں کا لباس اسلام کے مطابق بناؤ، اولاد اللہ دے کچھ سیکھنے کے قابل ہو تو انگلش میڈیم سکولوں میں بعد میں بھیجو، ان کی گدی میں نبی کا قرآن پہلے ڈالو تاکہ ہماری اسلامک آئیڈینٹی قائم رہے، ہمارا اسلامی تشخص قائم رہے۔ اقبال نے بہت پہلے بتا دیا تھا، وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اور چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آچیانوں میں۔ اس غفلت کی زندگی سے نکلو اور اپنی اولاد کا رخ کر دو دہلیز مصطفیٰ کی طرف، چوکھٹ مصطفیٰ کی طرف۔ تاجدار کائنات کی خیرات آج بھی جاری، لیکن ہماری ڈوریاں کمزور ہو گئی، آخری بات عرض کرنا ہوں، آپ دیکھیں نا ٹی وی آن کرتے ہیں نا، کبھی آواز بھی نہیں آتی، تصویر بھی نہیں آتی، پھر کیا کہتے ہیں بچے کو چھت پہ بھیجتے ہیں، کہتے ہیں تھوڑا سا ایریل گھماؤ کہ ڈائریکشن صحیح ہو جائے، تھوڑا سا کانٹا بدلتا ہے نا تو پھر تصویر بھی آنے لگتی، آواز بھی آنے لگتی۔ تو ہمارے دلوں کے ایریل کا رخ نہیں رہا گنبد خضرا کی طرف، یہ رخ امام الانبیاء کے غلام، گانے سن کے نہیں بنتا، تلاوت قرآن سے ہوتا ہے۔
یہ اڈوں اور ہوٹلوں پر تاش کھیل کے رخ صحیح نہیں ہوتا، یہ 5 وقت مسجدوں میں سجدوں سے ہوتا ہے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ رخ رومانٹک ناول سے نہیں بنتا، یہ سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں پڑھنے سے بنتا ہے۔ تو اپنا رخ کرو، اپنے دل کے ایریا کا رخ کرو مدینے کی طرف، پھر درود پڑھو گے تو تصویر کیا جلوہ بھی دیکھو گے، آواز بھی سنو گے۔ ان محفلوں کا مقصد یہ ہے محمد عربی کے سچے غلام بن جاؤ، اپنے آپ کو گرا دو حضور کی چوکھٹ پہ، ایسا کہ دنیا کا کوئی لالچ اور خوف تمہیں حضور کے دروازے سے ہٹا نہ سکے۔ میں بہت زیادہ ممنون شکر گزار ہوں اپنے محترم بھائیوں کا، راجہ برادران کا، دیگر تمام دوستوں کا، اور یہ جو شاہ مراد اسلامک یوتھ ونگ بنا ہے اس کے تمام کارکنان کا، اپنے انتہائی عزیز بھائی محترم تیمور صاحب کہ جنہوں نے بڑی محبت سے نوازا، اور اس عظیم پروگرام میں حاضری کا شرف جن کے توسل سے مجھے نصیب ہوا، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس عظیم ولی کہ جن کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں، سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہمیشہ ان کی توجہات نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔